السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مغل ٹی وی کے ساتھ رضوان احمد۔ آج اس وقت ہم آپ کو سیر کروانے لے جا رہے ہیں منڈی سعادت گنج کے ریلوے اسٹیشن کی، جو کہ بڑے قدیم طرز کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن 1892 میں مارد وجود میں آیا تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن قدیم برطانوی ہند کے دور کا ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ایک وقت میں کم سے کم 12 سے 40 سے زائد ریلوے ٹرینیں آیا کرتی تھی، جو آج اب ایک بھی نہیں رہی ہے۔ حکومت کی عدم توجہ کے باعث یہ اسٹیشن اب کھنڈر ویران ہو چکا ہے۔ اب اس اسٹیشن میں اب کوئی ٹرین بھی نہیں آتی، کیونکہ مالی طور پر اب یہاں آبادی کی کم نوعیت کے باعث مسافر کم سفر کرتے ہیں، اور خرچے اور خیرات حکومت کی نہ پورے ہونے کی وجہ سے یہاں سے ٹرین بند کر دی جاتی ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے کچھ بنیادی حصے ہیں۔ یہ بیک ڈور اسے دکھائے جا رہے ہیں۔ جب یہاں پر 18 سے زائد تقریباً ریلوے ٹرینیں آیا کرتی تھی تو کھچا کھچ مسافروں کا رش ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا آپ ہی ریلوے اسٹیشن 1892 میں جب اس کی کنسٹرکشنز کی گئی تھی تو انگریز دور میں یہاں خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا تھا۔ انگریزوں نے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے تزئین و آرائش اور اس کی طرز تعمیر میں بہترین قسم کا مٹیریل مواد نصب کیا گیا تھا۔ اچھی معیاری اینٹوں سے اس کو بنایا گیا تھا اور بھرپور جد و جہد کی گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، منڈی سعادت گنج بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو منڈی سعادت گنج ریلوے اسٹیشن کی آپ کو گردنواں کے بھی مناظر واضح طور پر دکھا رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، اور آج حکومت کی عدم توجہ کے باعث اس کی حالت خستہ ہو چکی ہے، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن حکومت کی عدم توجہ کے باعث یہ سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ توجہ اس کے اوپر نہیں کی گئی تھی۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو آپ کو وہ سامنے شیڈیں نظر آ رہی ہیں، سریے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دوسری جانب سے جب ٹرین آتی ہے تو باہر آنے کا یہ رستہ ہوا کرتا تھا۔ کتنے ماشاءاللہ یادیں اس اسٹیشن سے ہمارے علاقے کے لوگوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ یہ قدیم طرز کے پرانے نوعیت کی جالیاں شیڈیں لگی ہیں، اب ٹوٹ پھوٹ کا اور خستہ زیب و حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ سیمنٹ گر کے چاروں طرف سے گر چکا ہے، ہر طرف بے رونقی چھا چکی ہے۔ صفائی نہ ہونے کی باعث جڑی بوٹیاں چھتوں کے اوپر، عمارتوں کے اوپر ریلوے اسٹیشن کی پیدا ہو چکی، خستہ زیب و حالی کا شکار ہیں۔ اس کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا جس کی وہ بھی سائڈ سے اس کی کانن میں ٹانگ چبھی ہوئی پڑی ہے، لٹک رہی۔ یہ دیکھیں جڑی بوٹیاں اس کے اندر اگ چکی ہیں۔ یہ ٹیلی فون ایکسچینج کی تاریں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو ہم آپ کو دکھاتے چلیں یہ کہ ریلوے چوکی بھی ایک بنائی گئی تھی۔ اس ریلوے چوکی کے بنانے کا مقصد، جب بھارت سے اور پاکستان سے کچھ ٹرینیں آیا کرتی تو ٹرینوں میں دیکھا جاتا تھا کہ کوئی غیر قانونی سفر تو نہیں کر رہا ہے، یا کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کر رہا ہے، یا ریلوے اسٹیشن یا پلیٹ فارم کے ارد گرد کوئی غیر قانونی ایسی سرگرمیاں تو نہیں ہو رہی جس سے ریلوے کا جو املاک ہے، لوہا، لائنوں کے نٹ اور دیگر املاک جو چیزیں، وہ تو نہیں کوئی چرا رہا ہے۔ تو اسی اثناء میں ریلوے چوکی کا قیام ہونا ضروری قرار پایا ہے۔ تو یہاں پر موجود ریلوے پولیس وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھا کرتی تھی۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے چلیں، یہ اندر جا کے بھی ہم آپ کو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی ریلوے اسٹیشن کے اندر کے مناظر دکھائیں گے کہ کس طرح ریلوے اسٹیشن کو اندر والی سائڈ سے انگریز حکومت نے اپنے ادوار میں اس کو قائم کیا تھا، بنایا تھا۔ تو آج پاکستان کی ریلوے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عدم توجہ کے باعث اس کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دروازے کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ اصل جو لکڑی ہے چیل کی، اس سے بنائے گئے تھے۔ یہ جھنڈیاں اوپر لگائی گئی ہیں، لوگوں نے اپنی طور پر لگائی تھی۔ یہ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، خستہ زیب و حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ گارڈر واضح طور پر نظر آ چکے ہیں، سریا نکل چکا ہے۔
اگر یہ عمارتیں اس وقت سے لے کر آج تک کھڑی ہیں، اپنی بنیاد پر موجود ہیں، تو ابھی تک نہیں گری، تو اس کی سب سے بڑی وجوہات سریہ ٹیئر گارڈر اس کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ سریہ ٹیئر گارڈر ہے جو 1892 کے اندر لگایا گیا تھا۔ اس وقت کا سریہ ٹیئر گارڈر اور آج کا زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ شدید اس میں وزن بھی تھا اور وزن کے باعث مضبوطی بھی تھی۔ یہ دیکھیں دراڑیں آئی ہوئی ہیں، سیمنٹ ٹوٹا ہوا ہے، بکھری ہوئی ہر چیز۔ یہ دیکھیں سریہ واضح طور پر نکلا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے جی ریلوے اسٹیشن کے اندر، یہ دیکھیں کس طرح ساری عمارت اس نوعیت کی ہو چکی، جس طرح کے کینسر کی علامات ہوتی ہیں، جگہ جگہ سے معدے کی دیواریں خراب ہوتی ہیں، اسی طرح یہ اسٹیشن کا معدہ بھی مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، تباہی بربادی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بارشیں جب آتی ہیں تو جگہ جگہ سے سارا اسٹیشن لگج ہو جاتا ہے، گندا پانی جو کہ بارش کا سارا ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ پانی کے داخل ہونے کی یہ ہے کہ حکومت نے اس پر خاصی توجہ نہیں کی۔ حکومت کا تبھی خاصی توجہ دے پائے اگر حکومت کو عوامی فلاح و بہبود کی کوئی فرصت ملے، کیونکہ حکومت کے پاس عوام کے فلاحی منصوبوں کا اور عوامی جو عمارتیں ہیں ان کا خیال تبھی رکھا جائے گا اگر کسی کو بھی، ہمارے بڑوں کو، ملک کی خیر خواہی جیسے ملک سے چاہت ہو تو وہ رکھیں۔ ان کو تو ایک ہی بس ایک دوسرے کے اوپر طنز شکوے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم آپ کو ٹکٹ گھر ریلوے اسٹیشن کے دکھاتے چلیں۔ یہ جب ٹرین آتی تھی تو ٹرینوں کی آمد سے قبل از وقت یہ مسافر یہاں سے ٹکٹیں خریدا کرتے تھے، یہ ٹکٹ گھر ہوا کرتا تھا، یہاں سے ٹکٹیں ملا کرتی تھی، لائن بنا کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کھڑکی سے اسٹیشن ماسٹر بیٹھ کر یہاں سے ٹکٹیں دیا کرتے تھے۔ یہاں سے ٹرین منچن آباد، سما سٹا، بغداد، حاصل پور، چشتیاں، مدرسہ، بہاول نگر، مرکہ، صوبے والا وغیرہ میں جایا کرتی تھی، اور اسپیشل ایک ڈبہ بھی لگایا جاتا تھا سمے سٹے سے آگے جو کہ حیدرآباد، نواب شاہ اور کراچی میں جایا کرتا تھا۔ اپ سائڈ A31 اپ ڈاؤن سائڈ 318 ڈاؤن سائڈ گاڑی آتی تھی۔ یہ گاڑیوں کے مختلف اوقات کا ٹائم بھی یہاں پر موجود تھے، تو یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں جی سمے سٹے کا 180، بغداد کا 180، حاصل پور کا 120، چشتیاں کا 90، مدرسہ کا 60، بہاول نگر کا 45 روپے کرایہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کرایہ نامہ کی فہرستیں آج 2023 کی نہیں ہیں، یہ اس وقت 2011 جون کی لسٹیں ہیں جب یہ کرایہ نامہ کی لسٹیں وضع کی تھی۔ آخری وقت 2011 دسمبر میں ریل گاڑی کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر مالی خرچے پورے نہیں ہوتے تھے۔ خرچے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت مشکلات کا سامنا تھا، مصیبتیں تھیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل بن جایا کرتے تھے، اور بچوں کے ٹکٹ پر درجہ کا ہاف درجہ کرایہ لگتا تھا، نصف سامان کا بھی کرایہ لگتا تھا۔ فی ٹکٹ مندرجہ ذیل سامان بغیر کرایہ جا سکتا تھا، یعنی کہ 20 کلو گرام سے اگر کوئی وزن کم ہوا کرتا تھا اس کا کرایہ نہیں لگتا تھا، وہ بغیر کرایہ کے بھی جا سکتا تھا۔ بچوں کی آدھی ٹکٹ ہوتی تھی۔ شکایت درج کرانے کے لیے فوراً اسٹیشن ماسٹر آفس سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ یہ تھی اس وقت کی کچھ چند پرانی یادیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گی کہ کس طرح سے ٹرین کا ایک بھرپور بہترین آرام دہ سفر اس وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ سستی سواری تھی، سستا کم کرایہ تھا، بس کی نسبت 3 گنا کرایہ کم تھا۔ تقریباً بہاول نگر کا کرایہ اس وقت بھی 100 روپے چارج کیا تھا اور ٹرین کا 45 روپے کرایہ تھا، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، اور بچوں کے ساتھ کچھ فیملیاں ہوا کرتی تھی، ان کو سکون میسر ہوتا تھا، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل معاملات نہیں ہوتے تھے۔ یہ ریلوے کی جانب سے رکھوائے گئے کچھ بینچز تھے جہاں پر مسافر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کیا کرتے تھے یا آرام سکون کر لیا کرتے تھے۔ یہ بینچ بھی کئی سائڈوں سے اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث ایک بینچ یہ بائیں جانب بھی پڑا ہے، اس پر بھی لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، بوڑھے بزرگ، بیمار، پرسی پر مبنی لوگ۔ یہ
फाटक नुमा एक जंगला सा लगाया गया था जिस पे के ऊपर खड़े होकर लोग टिकटें लिया करते थे। इनके बगैर, इनके अलावा जो लाइन तोड़ता था उसको टिकट नहीं मिलती थी। इससे पीछे हट के खड़ा होना लाजमी था, क्योंकि रेलवे पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन हैं कि टिकट घर से कम थोड़ा सा पीछे होकर आप टिकटें ख़रीदें, ताकि किसी भी किस्म की बदनज़मी या बदमज़गी से बचा जा सके और कोई नागहानी और नाखुशगवार वाक़या किसी भी किस्म का रूनुमा ना हो सके, जिससे कोई इंसानी जान का अजाला रेलवे हुकाम को करना पड़े या ख़ुद से करना पड़े। तो इसी असना में रेलवे हुकाम ने टिकट घर के सामने ये चीज़ अवेज़ा कर दी गई थी, लगाई थी, ताकि नागहानी आफत से बचा जा सके और कोई भी मुश्किलात पेश ना आ सके। तो तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रख लिया गया था, क्योंकि अक्सर औक़ात इनकी वजह से ही हादसा पेश आता है अगर कोई बरवक़्त मौसर ठोस इक़दाम ना किए जाए हुकूमती सतूत पर। तो लोग तंज़ो व न्याज़ और मुश्किलात पैदा करते हैं हुकूमत के लिए, उसको ताने वगैरह मारते हैं कि आप हुकूमती सतह पर ये इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए, इसकी क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा मामला पेश आया, क्या ऐसी सूरत हाल रूनुमा हुई थी, क्यों मामला बना था। ये यूट्यूबर रिजवान अहमद बाकायदा ख़ुद रेलवे स्टेशन की बायोग्राफिक्स का एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा हूँ। बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पर कदीम बरतानवी हिंद के अंदर मंडी सादगंज के अंदर यहाँ से ट्रेनें आया करती थी, और ये ट्रेनें भरपूर अंदाज में अपना जंग रोब और दबदबा रखती थी। ये कदीम तर्ज का बरतानवी हिंद के दौर का बनाया हुआ मुसाफिर खाना था, जहाँ पर मुसाफिर आकर बैठा करते थे, और मुसाफिरों के लिए ये एक आरामदा सुकूनदा जगह होती थी, जो कि एक नहायत कुशादा, खुली, ओपन और साफ़ सुथरी इमारत थी। ये रेलवे पाकिस्तान ने मुसाफिरों के लिए बनाई गई थी, जिसका नाम मुसाफिर खाना है, और यहीं पर मुसाफिरों को बाकायदा टिकट्स भी फराहम किए जाते थे, जो जिसकी बुनियाद पर मुसाफिरों ने ट्रेन में सफ़र करना होता था। कुछ पैसे देकर यहाँ से मुसाफिर टिकट ख़रीद लिया करते थे। मेरे कैमरामैन अंदरून हालत इसकी दिखाते चलें तो आप देख सकते हैं कि ये इमारत भी हुकूमत की अदब तवज्जो के बायस किस तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जगह जगह से इसको दरारें पड़ चुकी हैं और ईंटें भी इसकी बाहर निकल चुकी हैं। ये एक देख सकते हैं कि कां के चुंझ की तरह बाहर आया हुआ है। ये देखें, ईंटें बिल्कुल बाहर आई हुई हैं, सरिया भी बाहर आ चुका है। अगर फिर भी आज ये अपनी जगह पर यह इमारत कायम दायम है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सरिया, बजरी, गाडर कदीम नोयत की मौजूद हैं, और ये कदीम दौर में बनाई हुई ऐसी एक मजबूत पुख्ता इमारत है जो कि आज भी अपनी जगह पर वैसे की वैसे ही कायम है। 1892 में ये इमारत बनाई गई थी, तो आज भी मजबूत मुस्तहकम है। लेकिन कई जगहों पे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो अक्सर जगहों पे ये इमारत फट चुकी है, तबाही के दाने पर है, कई साइडों से किसी भी वक्त गिर सकती है। तो यहाँ खड़े होकर मुसाफिर जब ट्रेन आया करती थी तो गाड़ी आने से 5 मिनट पहले यहाँ पर आ जाते थे, तो टिकटें ख़रीदा करते थे। तो कदीम ज़माने में 1892 के अंदर ये टिकट घर हुआ करता था। तो 2002 के अंदर फिर दूसरी जानब टिकट घर अलहदा कर दिया गया था। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो सन 2000 तक मुसाफिर यहाँ से ही टिकटें ख़रीदा करते थे। लेकिन आजकल ये इमारत बिल्कुल मुसाफिर खाना जिसको हम कह रहे हैं, ये खस्ता ज़ेबो हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। इसके कई पार्ट्स हिस्से अगर देखे जाएँ तो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, जिससे नागहानी आफत और नाखुशगवार वाक़या रूनुमा खुदा न करे हो जाए। अगर अचानक कोई जानवर इसके नीचे बैठे हों या कोई लोग गुज़र रहे हों, अक्सर औक़ात इसके नीचे से लोग गुज़रते हैं और आते जाते भी हैं, उनके लिए ये एक हायल दरपेश रुकावट भी साबित हो सकती है ये जगह। क्योंकि जिस तरह गुज़िश्ता हम आपको बताते चलें, 2005 अक्टूबर में मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट, बालाकोट के मुकाम पर ज़लज़ला आया था, तो इमारतें गिरी थी। ये हम आपको रेलवे स्टेशन के मनाज़र दिखाते चले बाहर वाली साइड के।
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا لینٹر چھت کس طرح گندی ٹوٹ پھوٹ اینٹیں اس کے اوپر گر گر کے گر چکی ہیں۔ عمارت کے کچھ حصے منہدم ہو کر لینٹر کے اوپر گرے ہوئے ہیں، تو آپ جگہ جگہ سے دیکھ سکتے ہیں چیل کی لکڑ سے بنے ہوئے یہ پلر، اور عمارت کے کچھ حصے منہدم ہو چکے ہیں، یعنی ڈیمالش ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ تو میرے کیمرہ مین آپ کو واضح طور پر دکھا بھی رہے ہیں کہ لکڑی سے یہ کیا گیا کام آپ دیکھ سکتے ہیں، لکڑی خود بخود بارشیں مسلسل پڑنے سے خود بخود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور متعدد جگہوں پہ کئی پلر بھی ناہموار ہو چکے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ 2 ٹریک لگے ہوئے ہیں ریلوے کی جانب سے، ایک اصل پلیٹ فارم کی طرف اور دوسرا بہاول نگر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بہاول نگر کی طرف جانے والا پلیٹ فارم جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، دراصل یہ پلیٹ فارم سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ تقریباً اس ٹریک کی لمبائی اگر دیکھی جائے سما سٹھا سے بھی آگے، یعنی کراچی تک یہ پہنچتا ہے۔ 1400 کلومیٹر کراچی تک کا سفر ٹوٹل بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک نقطۂ نظر سے۔ باقی حتمی طور پر مزید ڈسٹینس ویریشن کے حساب سے چیک کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے علاقے سے ٹرین جاتی ہے منڈی صادق سے، اس کا فاصلہ ہے امروکہ ریلوے اسٹیشن سے لے کر یہ جاتی ہے جی بہاول سما سٹھا تک۔ سما سٹھا سے اگر پھر کو کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ یا سندھ جانا چاہے تو وہاں پر ایک ڈبہ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر ان مسافروں کو بٹھا دیا جاتا ہے، تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں اور گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ منڈی صادق کا ریلوے اسٹیشن ہے، باہر والی سائڈوں سے یہ اس کو دکھایا جا رہا ہے واضح کر کے، رونما کر کے۔ مسافر یہاں پر آتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیں گندگی کے ڈھیر چھت کے اوپر جگہ جگہ ریلوے اسٹیشن کی لگ چکے ہیں۔ یہ اس لیے لگ چکے ہیں کہ حکومت کی عدم توجہ کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ اگر حکومت نے ان معاملات پر توجہ کی ہوتی، عمارت کی دیکھ بھال کی ہوتی اور اس کا سوچ بچار کیا ہوتا ہے، چلو ایک آدھی ریلوے گاڑی چل رہی ہوتی، عملہ موجود ہوتا ہے، تو آج اس ریلوے اسٹیشن کی یہ خستہ زیب و حالی پر حالت موجود نہ ہوتی، یہ لکڑیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتی، یہ پلر نہ گرنے والے ہوتے۔ آپ یہ پلر دیکھ سکتے ہیں کس طرح لینٹر سے چھت سے علیحدہ ہوا پڑا ہے۔ یہ جو ہم آپ کو دروازہ دکھا رہے ہیں، یہ جب ٹرین آتی تھی تو یہاں سے مسافر گزر کر باہر اسٹیشن سے چلے جاتے تھے۔ یہ باہر جانے کا باقاعدہ راستہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے، یہاں سے مسافر باہر جایا کرتے تھے اور اپنے حصول مقاصد کو پورا کیا کرتے تھے، اور اپنے گھروں کو واپسی جانے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا جاتا تھا، کیونکہ باہر جانے کا ریلوے اسٹیشن سے راستہ ہی واحد یہی ہے۔ یہاں سے مسافر باہر جایا کرتے تھے، یہاں ٹکٹ چیکر کھڑا ہوا کرتا تھا، اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ مسافروں کی تلاشی لی جائے اور ان کی ٹکٹیں چیک کی گئی، ان کو کاٹا جائے، اور کاٹنے کے بعد باکس میں ٹکٹ ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ میرے کیمرہ مین ریلوے اسٹیشن کے اندرون جو باہر والی چھت ہے اس کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ چیل کی لکڑ کا کام انگریز برطانوی ہند کے دور میں کیا گیا ہے۔ برطانوی ہند سے مراد جب کٹھا متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا، یہ دونوں علاقے ایک ہی تھے، یہاں پر برطانوی ہند گورنر راج کی حکومت تھی۔ انگریز حکومت میں یہ ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا، چیل کی لکڑی کا کام کیا گیا تھا۔ چیل کی لکڑی فٹوں کے حساب سے ملتی ہے، یہ مضبوط، پائیدار اور دنیا کی مہنگی ترین لکڑی ہے، جو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ناہموار، ناممکن ہے۔ تو یہ سب سے مہنگی کاسٹلی لکڑی ہے جس سے انگریز حکومت نے اس کو بنایا تھا، چھت کو۔ یہ دیکھتے ہیں یہ چھت آج بھی ویسے کی ویسی کھڑی، لیکن بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں تو متعدد مقامات سے لیکیج ہونے کے باعث یہ دیواروں کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو یہ دیواریں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ اندر کچھ بینچ بھی پڑے ہیں جو آپ کو واضح اور صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں۔ ان بینچوں پر مسافر بیٹھا کرتے تھے، ٹرین کے انتظار میں قیام کیا کرتے تھے۔ جب ٹرین آتی تھی تو ٹرین کے اوپر بیٹھ کر اپنے اصل سفر کی طرف رواں دواں ہو جاتے
اور یہی بینچ دوبارہ پھر پھرانے کی صورت میں ٹرین کے جانے کے بعد اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے، اپنی آپ بیتی پیش کرتے، اپنے معاملات کو پیش کیا کرتے تھے، جن سے ان کے بہت سے مسائل اور معاملات حل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ریلوے کی جانب سے کچھ نوٹس بھی لگایا گیا ہے مسافروں کے لیے، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آکوپیشن آف دا ویٹنگ rooms is subject to the condition that its passenger possess tickets entailing team the accommodation in the same class as the rooms occupied۔ تو یہ جی ہم نے آپ کو ریلوے اسٹیشن کے کچھ رولز فالو کر کے بھی بتائے ہیں، وہ نوٹس بورڈ بھی پڑھ کے بتایا ہے کہ کیا ان کے ذاتی مندرجات ہیں، معمولات ہیں، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے۔ تو ان کے اوپر ان کے مطابق ہم رہ کر ہی ریلوے اسٹیشن اور کی حدود و قیود کے اندر رہ سکتے ہیں اور معاملات کی جانچ پرکھ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں بہت سے مسائل بھی درپیش ہو سکتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کے آفاقی اصولوں کے مطابق چلیں گے تو کامیابی کی طرف چلیں گے، اور اگر ان کے مطابق نہ چل سکیں، ریلوے کے جو قانون ہیں، معاملات ہیں، خلاف ورزی کی تو پھر مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ لہذا جس جگہ کے جو قانون ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، انہی کو فالو اپ کیے جائے، انہی کے مطابق چلا جائے تو ہی آدمی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ وہ سسٹم ہے جہاں سے کانٹا تبدیل کیا جاتا ہے، ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر جب ٹرین آ رہی ہوتی ہے تو سگنلز کو اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤنز کیا جاتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز کا مطلب ہے کہ یہ اب جس حالت میں آپ کو مثال کے طور پر سگنل کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رستے میں ٹرین کو کوئی مسئلہ مسائل ہے۔ اگر وہ نیچے ہے، ڈاؤن ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ آگے نہیں ہے، ٹرین کے بالکل ٹریک بھی صاف ہے، ٹریک کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، نہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر مسئلہ مسائل ہے۔ تو کانٹا ایک لائن دوسرے لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ٹرین بآسانی اور احسن طریقے سے گزر سکتی ہے۔ یہ بتی گودام ہے، یہ پرانے زمانے کا ہے۔ یہاں پر جب ٹرین آ رہی ہوتی تو سگنل کے اندر لائٹ جلانے کے لیے، دیوا جلانے کے لیے تیل رکھا جاتا تھا، تو بتی گودام ہوا کرتا تھا، یہاں سے بتیاں ہوتی تھیں۔ تو آج اس کے اوپر بتیوں کی بجائے گھاس پھوس اس کی چھتوں کے اوپر پیدا ہو چکا ہے۔ یہ عمارت خستہ زیب و حالی کا مکمل طور پر شکار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گوبر کے اوپلے ساتھ اس دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ گوبر رکھا ہوا ہے، ساتھ میں بتی گودام والی جگہ پہ یہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پھٹی پڑی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، مکمل طور پر تباہی اور خستہ زیب و حالی کا شکار ہے۔ یہ ٹینکی بنی ہوئی ہے، جب ٹرینیں آیا کرتی تھی تو ان کے اندر پانی بھرا جاتا تھا، واش رومز کے اندر، انہی ٹینکیوں کی مدد سے، ان ٹینکیوں کے اندر سے پانی زیر زمین ان کے اندر محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ قدیم برطانوی ہندوستان کے ادوار میں یہ ٹینکیاں بنائی گئی تھی۔ آج کل ان ٹینکیوں کو بنانے والے انجینئر دور دور تک آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ جنہوں نے یہ ٹینکیاں بنائی تھیں، یہ نظام بنایا تھا، اب وہ دنیا کے اندر تو کیا قبروں کے اندر بھی موجود آپ کو نہیں مل سکتے، کیونکہ ان کو بڑا مضبوط اور احسن انداز میں بنایا تھا۔ یہ وہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کانٹا تبدیل کیا جاتا ہے اور ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ٹرین کی حدود ختم ہو جاتی ہے، یہاں کوئی ٹرین نہیں آتی، یہاں پر باڑ لگا دے گی ہے، اس کے اوپر لائن لگا کر یہ 233 کلومیٹر تک ٹرین جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ چھوٹا سا گودام بنا ہوا ہے، یہاں پر پلیٹ سگنل ڈاؤن کرنے والا آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ٹرین کے اوپر نظر رکھنا، کہاں تک پہنچ گئی، اس کو مکمل سہولیات فراہم کرنا۔ یہ متعدد ریلوے ٹریک ہیں جہاں پر مختلف مال گاڑیاں، مال ڈبے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک لائن ایسی جس کا تعلق بہاول نگر سے ہے، یعنی اصل پلیٹ فارم سے ہو کر جب کانٹا بدلا جاتا ہے تو لائن کو دوسری لائن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو پھر بہاول نگر کی طرف ٹرین اپنے
مقررہ راستے اور اپنے اہداف کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ یہ جو چھت آپ کو نظر آتی ہے یہ مال مویشیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر دور دراز علاقوں سے ٹرینوں کے اوپر مال مویشی اکثر لوگ لے کر آیا کرتے تھے تو ان کے مال مویشی اس گودام کے نیچے باندھ دیے جاتے تھے۔ تو جب وہ آ جاتے تھے تو اپنی متعلقہ رسید اسٹیشن ماسٹر کو دکھانے کے بعد وہ ان گوداموں سے اپنے مال مویشی لے جایا کرتے تھے۔ یہ قدیم زمانے کے پرانے زمانے کے مال مویشی والی جگہ ہیں جہاں پر مال مویشی باندھ کر کھڑے کیے جاتے تھے اور لوگ بھرپور ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں پر غلہ رکھا جاتا تھا، اناج وغیرہ۔ یہ کانٹا تبدیل کرنے والی جگہ ہے۔ یہ کانٹا تبدیل کرنے سے مراد یعنی ایک لائن کے حصے کو دوسری لائن کے حصے سے جوڑ دیا جاتا تھا تاکہ جب ٹرین گزرے تو اب اسٹیشن کے اصل پلیٹ فارم والی لائن کے اوپر داخل ہو، نہ کہ دوسری، تاکہ مسافروں کو سفر کرنے کے دوران کوئی مسئلہ مسائل پیش نہ آ سکے۔ وہ پرسکون اور امن کی آشا کے ساتھ وہ اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں، اور ان کے لیے بھی عزت ہے اور آپ کے لیے بھی عزت ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں، یہ میرے کیمرہ مین آپ کو ایک ایسا ماحول دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک لائن دوسری لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو لائنوں کا یہ آپس کا تعلق، اس کا مطلب ہے یہ کانٹا کہلاتا ہے، کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی غلط ہو جائے تو بہت بڑا حادثہ ریلوے کا پیش آ سکتا ہے، جس سے جانی مالی نقصان تو علیحدہ، جائیداد کا نقصان تو علیحدہ اور مالی بھی علیحدہ، لیکن جو جانی نقصان ہے یعنی کوئی جان سے چلا جائے یا کوئی وفات پا جائے یا کوئی حادثہ بڑا رونما ہو جائے تو اس سے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پریشانی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سگنل لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں جس حالت میں کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خطرے میں ہے، لیکن اس کا یہی سسٹم نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ تو آپ کو میرے کیمرہ میں دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو یہ کانٹا کی ایک خاص نوعیت بتائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایک سگنل کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب اگر یہ دوسری جانے والا وہ کان سا لمکا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر وہ نیچے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، خطرات سے دور۔ اگر یہ اسی حالت میں کھڑا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات ہے جہاں پر بندہ موجود نہیں ہے۔ اگر بندہ موجود ہو تو اس کے لیے تو اس میں گھبرانے والی پریشانی والی بات نہیں۔ یہ لائن بہاول نگر کو جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو اس وقت ایک ایسی مسجد دکھائیں گے تھوڑا سا آگے چل کے کہ جو ریلوے کی مسجد ہے، بہاول نگر والے ٹریک کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد ایک ایسی مسجد ہے جو کہ ویران ہے، عرصہ دراز سے یہاں پر کوئی بھی نماز پڑھنے بڑی کم تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے۔ بستی ہے یہاں پر ساتھ، اورنگزیب کی بستی، یہاں پر کبھی کبھی وہ نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ چلو زیادہ نہیں، انہوں نے اس مسجد کو آباد کیا، تیار کیا۔ شہر کے لوگوں نے بھی کچھ پیسے فنڈ ریزی کر کے اس مسجد کو مضبوط مستحکم کیا اور اس کی طاقت میں اضافہ کیا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے زمانے کی خوبصورت ترین مسجد ہے۔ اب یہ مسجد بھی عدم توجہ کے باعث کچھ حصے اس کے خستہ زیب و حالی کا شکار ہیں۔ اگر آج ہی اس کے اوپر توجہ کی جائے تو یہ مسجد مضبوط اور بہترین اور بن جاتی ہے۔ اللہ کا گھر تو ویسے ہی خوبصورت ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹرین کا سائن بورڈ ہے۔ یہ ریلوے کا جناب دوسرا پل ہے، وہ والا پل جس کے اوپر سے ٹرین گزر کے جاتی۔ یہ ریلوے کا پل ایسا ہی ہوتا ہے، زمین کے درمیان بالکل غائب آ جاتا ہے، یہاں سے اکثر لوگ گر بھی گئے۔ یہ ریلوے کا پھاٹک ہے، جب بہاول نگر کی جانب ٹرین جاتی ہے تو پھاٹک کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے جس سے جانی نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے۔ تو اس نقصان کے سد باب کے حل کے لیے اصل انہوں نے یہ پھاٹک بنائے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ گول چکر ہے جس کے اوپر سے انجن کھڑا کر کے اس کو موڑا جاتا ہے
اور انجن کو موڑ کر پھر اس کی اصل حالت میں لایا جاتا ہے اور سیدھا ہو کر وہ اپنے مقررہ جس شہر کی جانب ٹرین نے جانا ہوتا ہے تو ڈبے کے ساتھ آ کر چسپاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مضبوط مستحکم ریلوے کا بلند و بالا نظام ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول چکر کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر الٹا انجن، الٹی اصفا میں انجن کھڑا ہوتا ہے سیدھے منہ کی بجائے دوسری طرف، لیکن اس کے اوپر لا کر سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اگلے دن ٹرین کو چلانے کے لیے یہ سارا نظام اوکے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے چلیں، یہ پرانے زمانے کا گول چکر جس کے اوپر کوئی 5 سے اوپر نہیں کھڑا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لائنیں اس کی بنی ہوئی ہیں، یہ پل کی نہیں سوری گول چکر کی ہیں۔ یہ گول چکر ہے، اس کا کام یہی ہے کہ اس کے اوپر انجن کھڑے کیے جاتے ہیں، انجن کو پھر سیدھا کر دیے جاتے ہیں، سیدھا کرنے کے بعد وہ ڈبے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پرانے زمانے کی قدیم مشینری، یہ ہیوی قسم کے یہ پول بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم دوبارہ منڈی صادق گنج ریلوے اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ چیزیں واضح رونما ہونی رہ گئی تھیں۔ یہ ایک مکمل بلڈنگ کا احاطہ کیا گیا ہے، اس کو سائڈ پر لیا گیا ہے اور دکھایا گیا کہ یہ کس طرح معرض وجود میں آیا تھا اور کیا اس کی خاصیت تھی اور کیا اس کے معمولات تھے۔ تو یہ پرانے زمانے کا قدیم ترین ریلوے اسٹیشن ہے اور اپنی اہمیت کا خود حامل ہے، اور اسی اعتبار سے بھی اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ عدم توجہ کے باعث اس کا سارا نقصان ہوا ہے۔